السلام علیکم ناظرین، آج 25واں روزہ ہے اور 25ویں پارے کی تقریباً 246 آیات میں سے سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 20 کو ہم آپ کے سامنے آیت انقلاب کے طور پہ لے کے آئے ہیں۔ یہ جو آپ کی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ شاید قرآن کے سے دور رہ کے، اور بلکہ میں اگر عرض کروں تو قرآن کے ترجمہ ہی کہنا چاہیے مجھے ہر دفعہ، کہ قرآن کے ترجمے سے دور رہ کے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اچھی ایک مسلمان والی زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر آپ ان آیات کو ذرا غور سے آج سن لیجئے۔ چلتے ہیں اس کے ترجمہ اور مفہوم کی طرف۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ اس میں جو ورڈ ہے ان لوگوں کے لیے، اس کے اوپر آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ کو قرآن پاک سے ہی ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ کن لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وجہ انتخاب یہ ہے کہ جب تک آپ قرآن کریم یہ جو بصیرت کہہ رہا ہے، یعنی قرآن آپ کو ایک آنکھ دیتا ہے، جب تک آپ اس آنکھ کو حاصل نہیں کرتے بار بار قرآن کے ترجمے اور تدبر اور فہم کے ساتھ، تو قرآن کی آنکھ سے آپ جب تک اپنے پورے مکمل دین کا چیک اپ ایک دفعہ نہیں کر لیتے، میرے خیال سے آپ تب تک شدید خطرے میں ہی رہیں گے۔ اس آیت سے پہلے کی آیت جو ہے اس کو جوڑے بغیر اس کا مفہوم سمجھنا بہت مشکل ہوگا۔ گزشتہ آیات میں مسلمانوں کو اسلام پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس سے اگلی آیت یہ ہے کہ قرآن پاک مسلمانوں کو ایک بصیرت دیتا ہے اور یہ ہدایت اور رحمت ہے یقین رکھنے والوں کے لیے۔ تو پس ثابت ہوا کہ پچھلی آیت میں جو مسلمانوں سے تقاضا کیا گیا وہ تقاضا پورا ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی جب تک کہ آپ قرآن کی آنکھ سے خود دنیا کو اور آخرت کو اور ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ اس میں یہ جو تین بہت بلند ترین ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں قرآن کے ترجمے کے ساتھ مستقل تعلق رکھنے والے کے لیے، اس میں تو سب سے پہلے آنکھ ہے، اور یہ ایسی کمال دل کی آنکھ ہے کہ پھر جو کبھی غلط دیکھ ہی نہیں سکتی، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ یہ کون انسان یا مسلمان ایسا ہے جو ان تین چیزوں کا متلاشی نہیں ہے؟ لیکن یہ تین چیزوں سے قرآن کے سوا کہیں اور ملنی یا مکمل طور پہ یہ پیکج ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس آیت میں جو لفظ بصارت ہے وہ سب سے اہم ترین ایک لفظ ہے، یا سمجھ لیں کہ وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بیسیکلی میرا قرآن سے تعلق دوبارہ جوڑ سکتا ہے، اور اسی کو مجھے بہت ہی گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے یہ بارہا سنا بھی ہوا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہے اس کے مختلف آیات کو مختلف جگہ سے اٹھا کے اس کا جو آپس میں ربط ہوتا ہے، جب اس کو جوڑا جائے تو ایک مکمل پکچر بنتی ہے، اور ایک وہ مکمل مضمون پھر سمجھ آتا ہے، اور وہ سمجھانا نہیں پڑتا بلکہ وہ خود ہی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری جو آیت انقلاب کی 9ویں روزے والے دن 9ویں پارے کی جو سورہ اعراف کی آیت تھی، اس میں ہم نے آپ کے سامنے جو پیش کیا وہ مضمون اور یہ مضمون جب تک آپ آپس میں جوڑیں گے نہیں تب تک آپ کو صحیح طرح یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ وہاں اللہ پاک نے قرآن میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو جانوروں سے بدتر ہیں، اور وہ بدتر کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس دل ہے سوچتے نہیں، اور ان کے پاس وہ کان ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں، بہرے ہیں۔ تو وہ مضمون دیکھیں کہ آنکھیں تو ہیں لیکن پھر کس چیز کی کمی ہے؟ وہ آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے آیت آ گئی کہ وہ چیز کیا ہے؟ بصارت۔ یعنی آنکھ تو ہے لیکن آنکھ کو ایک خاص روشنی چاہیے، اور وہ روشنی میرے خیال سے آپ کسی اور ایفرٹ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن پاک ہی ہے کہ جو آپ کو ایک بصارت دے گا، اور جب تک آپ قرآن سے تعلق رکھیں گے آپ کی یہ بصارت الائیو رہے گی، اور جب آپ قرآن سے تعلق توڑ دیں گے، اگر آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے 2 سال کے لیے قرآن کو کھولا ہی نہیں اور اس کے ترجمے سے تعلق ہی نہیں رکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پھر اس دوران ایک اندھے بن کے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جب آپ کو یہ بصارت حاصل ہو جائے گی، یعنی آپ کو ایک اور آنکھ مل جائے گی، اور وہ آنکھ کبھی غلط دیکھ نہیں سکتی، تو پھر یہ آنکھ کرے گی کیا؟ یہ آنکھ بیسیکلی آپ کو اللہ اور اللہ کی توحید کی پہچان کرائے گی، اور اگر آپ اللہ نہ کرے غلطی سے شرک کے راستے پہ عمر بھر سے چلتے آ رہے ہیں تو یہ آپ کو شرک سے فی الفور توبہ بھی کروا لے گی۔ جیسے میں نے آپ کو اپنی بھی مثال پیش کی تھی کہ مجھے 9th کلاس میں ایک سورہ اعراف کی آیت پیش کی گئی کی، اور میں ایک قبر پرست اور ایک پیر پرست گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور اسی چیز کو اصل دین سمجھتا تھا، لیکن جب قرآن پاک کی وہ آئی اور اس کے ساتھ کچھ اور آیات بھی جب مطالعہ کی، تو صرف 9th کلاس میں ایک چھوٹی سی عمر میں بھی اللہ نے توفیق دی کہ میں نے اس دن سے آج تک
قرآن کی توحید کو ہی اپنانے کی کوشش کی ہے، اور جو مسالک نے اور جو باقی معاشرے نے جو چیزیں مسلط کی ہیں اس سے واشگاہ فلان میں برات کرنے کی اللہ پاک نے توفیق دی۔ تو یہ قرآن ایک اتنی اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہی قرآن آپ کو پھر رسول دکھائے گا، رسول کا مقام دکھائے گا، رسول کا مشن دکھائے گا۔ نبوت سمجھنی ہے تو بھی آپ کو قرآن کی اس بصیرت سے سمجھنی ہوگی۔ پھر یہی قرآن آپ کو دنیا اور آخرت کے درمیان میں سے کیا بیسٹ پاسبل چوز کرنا چاہیے آپ کو وہ دکھائے گا۔ آخرت بالکل کھل کے اس طرح سامنے آپ کے آ جائے گی کہ جہنمیوں کے لباس، جہنمیوں کا کھانا، جہنمیوں کا پینا، اور جنت کے لباس، جنت کی نعمتیں، یہ سب کہاں ذکر ملتا ہے۔ چلے آپ جو کہتے ہیں جی کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، میں ایک سمپل سا سادہ سا سوال پٹ کرتا ہوں، پھر یہ سارے تذکرے مجھے بتا دیں کہ آپ نے پچھلے 4-5 سالوں میں کبھی سنے کہ جہنم کے کیا کھانے ہیں، کیا اس کے جو مصیبتیں ہیں اور جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جنت کے کیا انعام ہے۔ بھئی جب کچھ سننے کو نہیں مل رہا تو پھر مجھے آپ کو یہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور اس کا واحد اور آسان ترین راستہ، آپ آفس میں ہو، آپ گھر میں ہو، آپ ٹرین میں ہو، کھولی اور اس کو پڑھ کے اور اپنے آپ کو ریمائنڈر دیجئے۔ یہ بہت آسان چیز ہے، اس کی طرف واپس پلٹنا ہوگا۔ شیطان اور نفس، اس کی چالیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں، کیسے برائی پہ لاتے ہیں، کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ سارا ایک مضمون ہے جس کو ریمائنڈر دیے بغیر، ہر دوسرے دن مجھے اپنے آپ کو ریمائنڈر دیے بغیر زندگی گزارنی نہیں چاہیے تھی، اس لیے ہمارے حالات بھی ایسے ہی ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، امر دیا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے، کہاں سنتے ہیں آپ روز؟ بڑا سمپل سا سوال ہے آپ سے، اور وہ بھی آپ کو قرآن پاک کی اس بصارت کے ذریعے اور قرآن پاک کے اس ترجمے کے ذریعے آپ کو عادت ہوگی۔ پھر آپ اس احکامات کی تعظیم بھی کریں گے، اور ان جن چیزوں سے روکا گیا، منع کیا گیا، ان سے رکنے کی بھی آپ کوشش کریں گے۔ یہاں ایک بہت 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 دل کی گہرائیوں میں اترنے والا امام ابن تیمیہ کا قول اگر آپ ساتھ کپل کر لیں تو پھر آپ ساری زندگی ان کے اس قول کی جو باز گزشتہ ہے وہ آپ اپنے کانوں میں سنتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دل، اکثر لوگ جو دل کی استقامت کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن اس پہ استقامت کبھی نہیں آ پاتی، تو امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ دل ہمیشہ استقامت پہ رہے گا اگر ہم اللہ کے احکامات، امر اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کی تعظیم کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اس قول کے ساتھ بات کس طرح کھل گئی کہ آپ کو روز، ہر دوسرے دن، چلے اگر آپ ایوری فرائیڈے کو بھی اگر ترجمہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، آپ کو ہر جمعے کم از کم یہ تو ریکال ہوتا رہے گا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے منع کیا، اور دیکھو میں تو یہی سارے کام کر رہا ہوں۔ اور آخری بات تو میں یہی کروں گا کہ کبھی آنکھوں والا بھی اندھا ہو سکتا ہے، تو اگر آپ نے قرآن کی یہ بصیرت کو مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، پھر چاہے الحاد آج لبرلزم اور سیکولرزم کی شکل میں ہے، یا پھر چاہے کسی بھی اور شکل میں آج کے کوئی 20 سال بعد آئے، اور تو آپ اس کا بہت آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قرآن پاک کا ترجمہ خود پڑھ کے اور خود ان کو پاس بٹھا کر، اور کوئی ہفتہ وار ایسی مجلس، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں اور لے کے جانے کی، جتنی لائف بزی ہے، جتنا سب کچھ ہے، ہمیں اس کو بھی دیکھتے ہوئے اپنے انڈیجنس قسم کے، یعنی اپنے گھر کے ماحول کے مطابق یہ مجلسیں خود قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اس کا جو طریقہ کار آپ کو اپنانا چاہیے وہ بہت آسان ہے اور وہ بہت ہی پریکٹیکیبل بھی ہے۔ آپ کیا کریں، آپ ہفتہ وار ایک اپنے بچوں کے لیے آپ ایک وقت طے کریں، اور چھٹی والے دن کوشش کریں کہ طے کریں، اور ان کو قرآن پاک کا ترجمہ خود سمجھائیں۔ دیکھیں جو آپ کا بیٹا ہے، جو آپ کی بچی ہے، اس کا ایک خاص اورا ہے، ایک خاص کریکٹر ہے، اس کے کچھ خاص عادات ہیں، اس کی کچھ خاص لائکنگز ہیں، اس کی کچھ خاص ڈس لائکنگز ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کے سوا یا اس بچے یا بچی کی والدہ اور والد کے سوا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا پیر، بزرگ، بابا، مفسر، محلے کا امام نہیں جان سکتا۔ اس لیے آپ کو چاہیے، آپ جب اس کو قرآن پاک کی کوئی آیت سے کوئی جنت بتانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جو لائکنگ والی چیز ہے وہ اس کو بتا دیں، اور جو اس کی ڈس لائکنگ والی چیز ہے وہاں جو حکمت سے آپ بتا سکتے ہیں وہ کائنات میں کوئی دوسرا بندہ نہیں بتا سکتا۔ یہ میں آپ کو واللہ وہ چیز عرض کر رہا ہوں کہ جو میں نے خود پریکٹس کی، اور اس کے بعد میرے سامنے یہ نئی چیز آشکار ہوئی کہ بیسیکلی ہمارے پیرنٹس کو یہ ایفرٹ کرنا ہوگی
کہ وہ خود اپنے بچوں کو سیکھ کے تفسیر پڑھانا شروع کریں. چلے تفسیر نہیں تو خالی ترجمہ پڑھانا شروع کریں. اور ترجمے میں سے بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت ہی آج کے دور سے کوئی ریلیٹ کرتی ہیں, اور آپ بہت آسانی سے آپ کے بچے اس کے اوپر اتنا انٹرسٹ لیں گے کہ آپ کے بچے انتظار کریں گے کہ آپ اگلے ویکینڈ کے اوپر یا آپ اگلی ہالیڈے والے دن آپ اس لیکچر کو کب شروع کرتے ہیں. یعنی کہ میں آپ کو مثال کے ساتھ یہ بات شیئر کر دیتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ قرآن پاک کا یہ سلسلہ انشاءاللہ اس رمضان کے بعد شروع کرنے لگا ہوں. جو آیت انقلاب میں نے آپ کو بتائی ہیں, تو لیکن میں نے سوچا کہ قصص الانبیاء میں سے کوئی قصص پڑھوں اور اس کو اپنے بچوں کی زبان میں سمجھاؤں. آپ سے جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا, وہ بہت سمپل کر دیتا ہوں. آپ اپنے بچے کی توتلی زبان میں, وہ جیسے تت پت کر کے بولتا ہے, آپ اپنے بچے کی اس توتلی زبان میں اس کو سورہ یوسف کا واقعہ سنائیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بڑے حضرت کے پاس لے کے جاتے ہیں, وہ تو اس کی سائیکی نہیں جانتا, وہ تو جانتا ہی نہیں کہ یہ کیسے کس چیز کی طرف راغب ہوتا ہے. جیسے میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا عمر 5 سال کا, وہ کس چیز کی طرف راغب ہوتا ہے. تو وہ پیزے کے اوپر بہت ضد کر رہا تھا, تو میں نے ایک دن اس کو پیزا منگوا کے دیا. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہاں تو تم نے کھایا ابھی ختم ہو گیا, اللہ نے جنت میں ایسی بنائی ہے کہ ادھر کھاتے جاؤ گے لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اب دیکھیں کہ یہ میں نے اس کو اس کی تت پت زبان میں, اسی لینگویج میں اس کو جنت کا ایک تعارف کروایا. اور واللہ تقریباً کئی مہینے ہونے کو ہیں, وہ ہر دوسرے چوتھے روز مجھ سے کہتا ہے, اچھا بابا کیا جنت میں کبھی چاکلیٹ بھی نہیں ختم ہوگی؟ تو میں کہتا ہوں نہیں بیٹا, کوئی چاکلیٹ بھی نہیں ختم ہوگی. ابھی اس نے مجھ سے کچھ دن پہلے پوچھا, بابا کیا جنت میں دودھ کی نہر ہے تو کیا جامع شیریں کی بھی نہر ہوگی؟ تو میں نے کہا ہاں بیٹا, جو تم, اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں جو تم جس کی خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا. اب آپ سمجھ گئے کہ میں نے یہ پریکٹیکیلٹی میں کر کے سارا کچھ آپ کے سامنے اس کا ایک ماڈل پیش کر رہا ہوں کہ تت پت زبان میں خود کیجئے, یہ کوئی اور نہیں جانتا. ماں جو نفسیات جانتی ہے کوئی اور نہیں جانتی. اللہ کی قسم بچوں کو انبیاء کے واقعات اپنے گھر کے ماحول کے مطابق ان ساری سائیکیز کو سمجھتے ہوئے جب آپ بتانا شروع کریں گے, اگر آپ کو بہت ریپڈ رزلٹس نہ ملے اور بہت اعلیٰ قسم کے رزلٹس نہ ملے تو میں سزاوار ہوں. اس لیے آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اپنی ایفرٹ کو بڑھائیے. بہت مشکل کام آپ کے لیے ہوگا مجھے پتہ ہے, لیکن آپ کو یہ کرنا چاہیے. ایک اور سوال آپ اٹھا دیں گے کہ ہم کیسے خود ترجمہ پڑھیں, تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ easyquran.com اس کا ورژن نمبر 6.5 ہے. اس میں آپ کو سارے ہی آپ کو تراجم مل جائیں گے. آپ اگر اس کے اوپر بہت ریجڈ رہنا چاہتے ہیں کہ آپ دیوبند سے ہیں اور آپ دیوبند کے مسلک کے علاوہ نہیں پڑھنا چاہتے, وہ بھی سب مل جائیں گے وہاں. اگر آپ اس پہ ریجڈ رہنا چاہتے ہیں کہ بریلوی مسلک کے علاوہ نہیں پڑھنا چاہتے, وہ بھی سب مل جائیں گے آپ کو. اور اسی طرح آپ جس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا ترجمہ نہ پڑھیں, لیکن یہ ہے کہ آپ خود کوشش کریں. اور یہ جب تک قرآن پاک ہمارے گھر میں روزمرہ کی گفتگو کا حصہ نہیں بنے گا اس کا ترجمہ, تب تک ہم بصیرت سے بھی محروم رہیں گے, تب تک ہمارا معاشرہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھا بہرا رہے گا. اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کل انشاءاللہ پھر ایک آیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.